وہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جب توحید ہی نہیں سمجھے گا، مطلب آج کے دن ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو اتنا معنی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن توحید کا معنی نہیں پتہ ان کو، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ کچھ نہیں جانتے۔ جب مقصد اصل میں جتنے انبیاء آئے ہیں اوکے توحید کے لیے آئے، ان کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا مسلمانوں نے، میں سمجھتا ہوں بہت مسئلے والی بات ہے۔ اللہ اعلم، یعنی میرا نظریہ ہے۔ توحید تو سب سے پہلی بات توحید ہی ہے نا۔ جی، اگر توحید ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں، آپ معاہد ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں نے جو آپ کو بتا دیا جو اختلاف ہے اس پہ بات فوکس کی جاتی ہے، زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ پورے دن توحید پہ بات کرتے رہیں، آخر میں نتیجہ یہ ہے کہ ایک نبی اور جو ذلی بروزی رنگ میں آیا ہے پھر اس کو مانے، پھر اس کی بات کرے، تو آپ کا توحید کا کیا ہے؟ سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس اختلافات پہ بات کرنی ہے، شاید نہیں صحیح ہے، کوئی بات میں اس کا سمجھ میں آ انکار جائے نہیں اور کر رہا کچھ ہوں نہیں۔ ویسے کہ ان کا رد نہیں کرنا ہے، میں تو اہل البدعات کا رد کرنا ہے، چاہے جو نبی کے اوپر طعن ہو اس کا بھی رد کرنا ہے، چاہے صحابہ کے اوپر طعن ہو اس کا بھی رد کرنا ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ مقدم توحید ہے تو کبھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی ٹاپک توحید کو لے کر بھی کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن جی، اس پہ بات کرنے والے بہت کم آپ کو ملیں گے، یہ اصل سننے میں والے بھی بہت آپ، کم ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ عرب میں ہیں اس لیے، کیونکہ عرب جی بالکل ان کا جو ہے ایسے ہی ہے۔ مسئلہ ایک ہی رہتا ہے، توحید، وہ جی بنیادی۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر دل و دماغ میں توحید، باقی سب خیر ہے، نہیں خیر باقی سب انشاءاللہ۔ خیر نہیں ہے، میں جیسے میں نے کلیئر کیا کہ توحید مقدم رہے گا، اس کے بعد ان کا رد یا صحابہ کے اوپر جو آپ طعن کہاں کیا۔ ہوتے ہیں عرب میں؟ جی میں امارات میں ہوتا ہوں، یو اے میں۔ ماشاءاللہ، یو اے میں؟ امارات میں کہاں؟ جی دبئی میں۔ اچھا آپ دبئی میں ہیں، ماشاءاللہ، جی ٹھیک ٹھیک ہے حسن صاحب، انشاءاللہ ضرور بات ہوگی۔ ہمارے دوست آئے ہیں فیصل صاحب۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ عجب یا فیصل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا فیصل هل تسمعني؟ فیصل جواب دیجئے، فیصل بھائی، احمد علی صاحب آ گئے ہیں۔ فیصل صاحب کیا ہوا، آپ میوٹ ہیں، میوٹ کھول کے۔ السلام علیکم۔ اصل وہ پیر صاحب کس ٹائم بزی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا وہ پھر کسی ٹائم بول نہیں سکتے، وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے فیصل بھائی کو۔ اچھا اچھا نہیں اچھا، میں موجود ہوں پیر صاحب، میں انتظار کر رہا تھا آپ بات مکمل کر لیتے۔ نہیں انہوں ارے نے بھائی بولا میں کہ نے اسی دفعہ کہ فیصل فیصل آپ کوئی کو میں سلام کیا۔ میں نے پہلے ہو رہی ہے پیر پیر صاحب صاحب جو بات کر رہے تھے میں نے کہا چلو مکمل ہو جائے پھر میں بولوں۔ اللہ آپ کو عزت دے، آپ شروع ہو جائیں، ترتلی پائیں۔ جی پیر صاحب آپ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا چندہ سسٹر ہماری بہن ہے، نہیں اور سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے، ایسا نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا سوال ہوا تھا اور کیا آپ جواب دے رہے۔ میں اپنا سوال دوہرا دیتا ہوں، آپ جواب دیجئے لیکن لمبا چھوڑا مت کیجئے۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ قادیانی۔ اب قادیانیت کو چھوڑ کر ایک انسان وہ ہو جاتا ہے مسلمان، اب وہ دنیا کا بدترین وہی ہو جاتا ہے، اسی کی تصویریں ٹانگ کر اسی کا ٹانگ کھینچا جاتا ہے اور اسی کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا لوجک ہے؟ اس کا آپ جواب دیجئے بس۔ جزاک اللہ پیر صاحب، اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ جو حضرات قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کے متعلق جو لوگ پھر بھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے یہ قادیانی ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے پیر صاحب؟ اچھا بس اتنی سی بات ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔
ٹھیک ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. یہ اگر آپ جا سب غلط ہے. میں تو کسی ایسے دوست کو نہیں مشورہ دوں گا کہ بھائی جو مسلمان ہو گیا اس کو. اور میں اسی لیے آپ کو جواب دے رہا تھا, چندہ سسٹر ہماری بہن ہے, اور جتنا وہ کام کر رہی ہے قادیانیت کے رد میں, اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قادیانی ہے تو وہ اس کی جہالت ہے, اس کی بیوقوفی ہے. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں میں پیر صاحب. لیکن میں نے نہیں کسی ایسی محفل میں شرکت کی, نہ میری نظر سے ایسی کوئی محفل گزری ہے, اور میں لعنت بیچتا ہوں ایسی محفل میں شامل ہونے پہ جہاں پر چندہ سسٹر کی کوئی تصویر لگا کے بات چیت کر رہا ہو. فیصل بھائی لمبا مت کریں. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. اب میں آپ کو کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا جواب دو. مومن تان کرنے والا, لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اب بتائیے. بالکل نہیں ہوتا پیر صاحب. میں کب اس کی انڈورسمنٹ کر رہا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ نے لعنت کیوں کی؟ خیر, اب میں ان حضرات کے اوپر جو کسی مسلمان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں نا پیر صاحب. بھائی جو غلطی ہے بتایا جائے گا کہ یہ ہے غلطی, یہ ہے خرابی. لعنت نہیں کی جائے گی. عبداللہ الملقب بالحمار شراب پیتے تھے, پکڑے گئے, سزا ملی, پھر پکڑے گئے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی. وہ ایسے ایک انسان تھے, نبی اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے مجلس میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چٹکلی وغیرہ سنا کے ہنساتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے تھے ان کی باتوں سے. اور شہد وغیرہ جنگل وہاں سے پکڑ کے لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے تھے. پکڑا گیا ایک دن, اب اس کو سزا دی جا رہی ہے, تو کسی نے چپل جوتی جو بھی مارا اور کہا لعنت ہو اس پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کڑے ہیں, لعنت ہو اس پہ. جب بھی دیکھو پکڑا جاتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنوہ, خبردار کہ اس کو لعنت کیا. تو آگے فرمایا تم جانتے نہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتا ہے, گناہ کیا سزا مل رہی ہے, لعنت کیوں کر رہے ہو؟ بھئی ایک انسان گنہگار ہے, ٹھیک, لعنت کس لیے کر رہے ہیں؟ خیر یہ چھوڑ دیجئے. اب یہ ہے کہ جو قادیانیت کو چھوڑ آپ کا سوال کتنا لمبا ہو گیا, میں جواب کب دوں گا اس کا یہ بتا دیں. جواب سوال کتنا لمبا ہو گیا آپ کا؟ جب میں جواب دینے لگتا ہوں آپ کہتے ہیں کہانیاں. نہیں, آپ ابھی دیکھیں نہ تو ان میں سے کوئی کام میں نے کیا ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نہ کسی ایسی محفل میں میری شمولیت ہے جہاں پر ایسا کام ہوا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا ایسا کام کیسا ہے, میں نے کہا یہ کام غلط ہے. آپ نے کہا کیا ان کو کہو گے؟ میں کہا میں ان کو منع کروں گا, ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. آپ نے کہا صرف دعا کرو گے, وہ لانتے کر رہے ہیں تم صرف دعا کرو گے. میں کہا ان کے اوپر خود لعنت ہو جو لعنت کر رہے ہیں. اب پیر صاحب یہ سوشل میڈیا ہے, نہ تو یہاں پر ہمارے پاس اختیار ہے ان کے گریبان پکڑنے کا, نہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں رپورٹ کر سکتے ہیں ایسی جگہوں کو. وہ میں کر دیتا ہوں جب میری نظر سے گزرتی ہے جہاں پر کوئی مسلمان بہن بھائی کی تصویر ٹانگ کے کوئی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوں. رپورٹ تو کم از کم میں کر سکتا ہوں, وہ میں کر دوں گا پیر صاحب. اب آپ مجھے پلیز مزید رہنمائی فرمائیں, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بات اپنی کریکشن کر لیں پیر صاحب. پہلے توڑی کو تو چھوڑو. فیض بھائی ایک اور بھی بات ہے نا کہ آپ کے بھائی کی کسی کی تصویر لگی ہو تو آپ اوپر چڑھ کے بیٹھیں, تو وہ بھی تو بغیرتی والی بات ہے نا. ارے بھائی جب ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پینل پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو گند کہہ رہے ہوں گے, مسلمانوں کو گاویں مجھے کہہ رہے ہوں گے, مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے, مسلمانوں کو میوٹ کر رہے ہوں گے, مسلمانوں کو بلا وجہ بلاک کر رہے ہوں گے, تو پھر لوگ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں وہ جواب میں پھر اپنا جو بھی رویہ نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں کسی کو اس کا مشورہ دیتا ہوں, نہ اس طرح کی کسی چیز میں شامل ہوتا ہوں. فیصل بھائی سن تو لو, میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں آپ کا نا بھائی, وہ تو دیکھ لو. نقشہ یہ ہے قادیانی دنیا کے سب سے برے لوگ. مان گئے بھئی آپ کی بات, ٹھیک. اب قادیانیت کو چھوڑ کے آئے وہ دنیا کے سب سے برے لوگ, ان کی تصویریں ٹانگی جا رہی ہیں, ان کو دھمکی دیا جا رہا ہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ان کو گالی گلوچ کیا جا رہا ہے, ماں بہن بیٹی پوری خاندان کو. آپ نے کہا غلط کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے غلط کر رہے ہیں. آگے یہ ہے کہ عمر اباب دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, دنیا کے سب سے بری خاتون وہی نکلی ہیں, اور بولنے والے ہم ہی لوگ ہیں. بتا دیجئے کیا برائی ہے رباب میں؟ تصویریں ٹانگی گئی ہیں, جتنی گالی فرعون حامان شداد
قارون کو نہیں دی گئی اتنی گالیاں عمر اباب کو دے دی گئیں، بری ہو گئی۔ پھر آسکانی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پر زیادتی نہیں چاہتا، جو جیسا ہے ٹھیک ہے اپنی بات کر لیتا ہے۔ وہ قادیانی ہو گیا، بلکہ قادیانی نواز ہو گیا، بلکہ اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ خبیث ہے، اور اس کا باپ بھی، اس کے خاندان بھی، اس کے بیوی بچے تمام کے تمام جو ہے وہ ظلیم ہو گئے ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہوگا؟ عامر نذیر صاحب کی زندگی اسی کام میں گزری، وہ دنیا کا بدترین جو ہے نجسترین انسان، اور اس پورے خاندان اور قادیانیوں کا پٹو ہو گیا ہے۔ بھائی بتا دیجئے کون ہے اچھا آدمی؟ اچھا آدمی ہے کون؟ آپ کو کسی نے میوٹ کر لیا، آپ اتنے غصے میں، کسی نے گاما ماجا کہہ دیا، آپ اتنے غصے میں ہیں کیونکہ آپ کو کہا گیا۔ وہاں ماں بہن بیٹی کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی غلطی ہے۔ مجھے ایک آدمی بتا دیجئے کہ اچھا ہو، کون ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں بہت برا انسان ہے۔ قادیانی کو بڑا ٹائم دیتا ہے، مجھے کوئی ٹائم نہیں دیتا، بتاؤ اچھا آدمی ایک بتا دیجئے کہ پلانا انسان اچھا ہے، اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ کون ہے وہ بتائیے، جواب دیجئے۔ ایک آدمی مجھے نہیں ملا جو اچھا ہو، بتائیے بھائی جان، فیصل بھائی بتائیے، اس آدمی کا نام بتا دیجئے جو معصوم من الخطا ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، بتائیے وہ کون ہے؟ بروڈ چلانے والے یہی لوگ ہیں، یہ لوگ سب برے ہیں۔ فیصل بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی آ کر کہیں گے، صحیح بات بھی نہیں کہیں گے، آ کے کہیں میں تو آپ کو انتظار میں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی بات ختم ہو جائے گی، میں کروں گا۔ فیصل بھائی آ جاؤ، ویڈیو بنا کر چڑھا کر اپنے جو ہے وہ حساب میں وہاں آپ جو ہے شکایتیں کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں نے تو یہ بات کی تھی، آسکانی نے تو یہ کہا تھا۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا فیصل بھائی جھوٹی کہانیاں مت سنائیے، اس سے ہم ہی داغدار ہوں گے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہاں عقل کے ناخن لے لو؟ میں نے مناظرہ کر لیا، میں نے مباہلہ کر لیا۔ صاحب آپ یہ ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، آپ یہ ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، اس کی پہلے اپنے لیڈر سے اجازت لے لیں، کیونکہ نہیں اب سنیں ٹاپک آپ چھیڑیں گے، جس وقت میں جواب دوں گا نا آپ کا لیڈر مجھے بلاک کرے گا کہ ریکارڈنگ نہ بنے، قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ ریکارڈنگ کر جاتی ہے۔ عامر نذیر صاحب میرا لیڈر، نہیں آپ یہ پوچھ لیں ان سے، اجازت لے آپ کا دشمن ہو میں گیا۔ اس ٹاپک کا جواب بھی دوں گا، آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن پھر وہ آپ کے جو لیڈر ہیں نا وہ بلاک کر دیں گے، پھر آپ ان کی اجازت کے بغیر مجھے ان بلاک بھی نہیں کر سکیں گے، نہ میں آپ کو میسج بھیجنے کے۔ تو آپ پہلے ان سے اجازت لے لیں کہ خلیفہ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو پھر میں جواب دیتا ہوں۔ اتنا نفرت لے کے کیوں گھوم رہے ہیں بتائیے؟ صاحب دیکھیں آپ نے ابھی ٹاپک چھیڑا ہے، اس ٹاپک کی وجہ سے پرسوں آپ کے ماڈریٹر نے مجھے بین کیا، کل پھر دوبارہ بین کیا، بلاک کیا، بلکہ بلاک، ابھی آپ نے دوبارہ آپ کی مہربانی آپ نے ان بلاک کر دیا ہے۔ ابھی آپ خود یہ ٹاپک چھیڑ رہے ہیں، جب میں جواب دوں گا نیچے سے آپ کا ماڈریٹر آئے گا، آگے کہے گا یہ گاویں مجھے ہیں، بڑا 4 گھنٹے سے تم بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو کر رہے ہو، بڑی بات کر رہے ہو، مبالغہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، جاؤ وہاں پہ جا کے میری تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کو جا کے گالیاں دو۔ یہ کلپ میری پروفائل پہ لگا ہوا ہے جو پہلے دن بین ہوا ہوں، بلاک ہوا ہوں۔ تو آپ ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی یہ خلیفہ کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بھائی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ جو ہے 10 آدمیوں کو ویڈیو بنا کر اپنی صفائی دے رہے ہیں اور ہمیں کوس رہے ہیں، اور اپنے پروفائل پہ بھی لگایا ہوا ہے۔ کس نے کوسا آپ کو پیر صاحب؟ کس نے کوسا ہے؟ کس نے کوسا آپ کو؟ بتا کے دکھائیں مجھے، ابھی کس نے کوسا کیسا ہے؟ اچھا یہ کوسنا کیسا ہے کہ آپ کا لیڈر، آپ کا لیڈر، آپ کا لیڈر، آپ کا لیڈر؟ پیر صاحب آپ نے، کیونکہ اس دن میں نے آپ کی محفل میں آیا تھا، آپ کی محفل میں آیا تھا، میں نے کہا پیر صاحب یہ کیوں مجھے بلاک کیا؟ آپ نے کہا بھئی ہمارا ایک لیڈر ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے پابند ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے لیڈر کے فیصلے کی خلاف ورزی کریں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔
आपके अपने अल्फाज थे ना पीर साहब? अगर आप ये अल्फाज कल आपसे किसी दोस्तों ने बताया, अगर ये अल्फाज पीर साहब जरा सुन लेना, आप लीडर का जवाब ले लिया करेंगे पीर साहब। सुन लीजिए, मैं आप जानता हूं जवाब तुम ले रिकॉर्ड लीजिए। करके फिर चढ़ाओगे उसको। हाँ इंशाल्लाह मैं, जिंदगी में यही क्योंकि काम आप लोग फिर मुकर जाते हैं ना, अभी आप लोग नहीं, मुकर जाते हैं, तुम जो है बहाने अपनी करते हैं बात कि भाई वो करके इसलिए बैन दूसरों को कर दिया बात था, करने इसलिए नहीं देते। बैन ब्लॉक किया। तुम दूसरों को बात करने नहीं देते, अपनी बात करके देखो। मैंने ये कहा था, दूसरे ने क्या जवाब दिया था सुनते नहीं, अपनी जुबान से बस बस कोई सुने नहीं। सुनो, मैंने अगर आप ये दिखा देंगे मैंने लीडर कहा था, मुंह मांगा तुम्हें रकम दूंगा, जाओ अगर तुम सच्चे हो ले आओ। झूठ बोल के मेरी तरफ मंसूब करते हो, तुम्हें मुंह मांगा रकम मिलेगा अगर तुम ये दिखा सको मैंने कहा मेरा लीडर। क्यों झूठ बोलते हो? जवाब दो। साहब कल की ही रिकॉर्डिंग में मैंने सुना है बाबर मेहर भाई के पास चढ़ी हुई है, आपको कोई दोस्त शायद मुर्तजा वान भाई हैं या कोई और दोस्त हैं, वो आपको कल आके बता रहे हैं कि आपके मॉडरेटर ने फिर ब्लॉक कर दिया है, और आपने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि भाई हमने अपना एक बंदे को लीडर चुना हुआ है ना, उस लीडर ने ब्लॉक किया, उसकी इजाजत से ही हम अनब्लॉक करेंगे। तो मैं तो वही अल्फाज आपके दोहरा रहा हूँ, आप सुन लें उधर जाके। मैं कहता हूं आप झूठ बोलते हैं, उधर जाके क्यों सुनो, उसको प्ले करो। मैं इंशाल्लाह उसका क्लिप भी ढूंढता हूँ बाबर मेहर भाई की कल की रिकॉर्डिंग के अंदर से, और आपके लिए अपलोड कर देता हूँ पीर साहब। लेकिन वो शेयर कैसे करना है आपके साथ फिर, क्योंकि जब भी आपका मॉडरेटर ब्लॉक करता है मैं आपके पास से अनफॉलो हो जाता हूँ, और आपको ना कोई चीज भेज सकता हूँ ना मैसेज भेज सकता हूँ, वो फिर मैं शेयर कैसे करूंगा? अच्छा, आप मुझे बताइए, अपनी जाती जंग और अपनी सफाई देते देते आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे या किसी ये को आप ये मशवरा आप अपने लीडर को दें ये प्लीज। तो बात जो सही जिनको कह रहे हैं कि आप जातियात जातियात भी उठ दीजिए। सबसे पहले तब आप बुरे लगे थे जब आपने पप्पू के बाप को हरामी बोला था कि भाई ये पुलिस मैंने वाले पप्पू होंगे के या बाप को हरामी रिकॉर्डिंग पे बोला मेरे प्यारे भाई, ये आप अपनी इस्लाह कर लें। सब तो पहले क्या सी कि भाई ये पुलिस वाला ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਿਆਤ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਿਆਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਤਬੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ वीडियो बनाते हो, बाद माफिया मांगते हो, फिर उत्थे ही आके बहते हो। अल्फाज से परहेज। यार क्या ये क्या है? नहीं नहीं शाह शूटर भाई आपस में लड़ाई करने कोई फायदा है वे? 20 बारी समझाया फैज भाई नू आपस में बहस ना करया करो। अच्छा ठीक है, जवाब ले लो अब अली। शाह शूटर भाई तो आटना कितनी बारी आपस में होई सी आपस में करने है कहने यार आपस में ना करया करो, की फायदा फिर करन दा? एक मिनट भाईजान, मुझे पीर साहब मैंने ना जिंदगी में कभी पप्पू को हरामी कहा है, ना मैंने जिंदगी में पप्पू को कभी हरामी कहा ऐसी कि उन्हें मैं रिकॉर्डिंग करके चेक करन लगे पुलिस वाले जनानी रात दी कमाई जी मुझे पता चले है। इस तरह की अगर कोई रिकॉर्डिंग आप ले आए तो मैं ना सिर्फ ये कि उससे माफी मांगूंगा बल्कि अपनी इस्लाह भी करूंगा। आपको शायद याद नहीं है, ये बात राव नईम भाई ने कही थी कि पुलिस वाले होते ही हरामी हैं। समझ आइए, आप मेरे साथ क्यों मंसूब करते हैं जो बात किसी और ने मेरी बरात होते हैं कि पुलिस वाले लैंदी रिश्वत ने कर रहे हैं, हरामी के अल्फाज किसी और के आप मेरे साथ मंसूब कर रहे हैं, ये सही चीज नहीं है भाई। तरतले पे गए। सुन लीजिए फैसल भाई, उम्र अबाब दुनिया की बुरी खातून जिसने कादियानियत छोड़ी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है बताइए आपने? चंदा। दुनिया की बुरी औरत। आमिर नज़ीर साहब तो लीडर हो गए मुजरिमों का, मैं बुरा हो गया हूँ, और कादियानी और अब ये शाह शूटर बैठा हुआ है। एक दफा इसकी मेरी गाली हुई है, दूसरी दफा ना इसने बात की है ना मैंने बात की है। बात खत्म कर दी है। शाह शूटर इससे सियाना है, पूछ लें इससे क्यों शाह शूटर भाई दोबारा का बात करना ठीक है। अगर बात खत्म हो जाए ना फैज भाई, बात खत्म कर दिया करे। माफी मांग लूंगा, नहीं तो आपने माफी मांगनी है मेरे ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया, आपने माफी मांगनी है। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। हाँ ये मैंने जरूर कहा है कि पुलिस वाले ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। हरामी कहना और पुलिस वालों को हराम की कमाई चलो खाते हैं, अगर वो नहीं किया तो ये किया जे ना कि भाई रिश्वत लेने ने पुलिस वाले। भाई सुन तो लो, इसका जवाब दे दो, इस बात का जवाब दे दो। मुझे काफिर ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपनी उधर वापस आए प्लीज। आपने लीडर उनको कहा है कि नहीं कहा? मैं जानता हूँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अच्छा कौन? हम तो सब बुरे हुए।
साहब अच्छे लोग मौजूद है ना, आपका अच्छे काम लोग ये मौजूद है- है जो कुफार के साथ शिद्दत वाला रवैया रखते हैं, मुसलमानों के साथ मोहब्बत वाला रवैया रखते हैं, कुरान और सुन्ना की दावत देते हैं, हक सच बयान करते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं पीर साहब, बहुत मौजूद है। आपको मुसलमानों के साथ अच्छा आपकी रवैया नजर है। शनासी होनी चाहिए ऐसे लोगों के मुतल्लिक। ये मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया है, उनको कादियानी, मुर्ताद, खबीस की औलाद, पता नहीं क्या क्या कहा जाए। कादियानी पीर साहब मैं तो कह चुका हूँ ये अच्छा रवैया नहीं है, ना मैं इसमें शामिल हूँ। आप मेरे साथ ये चीजें मंसूब क्यों कर रहे हैं जो मेरा जुर्म नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, आपने ये नहीं कहा। आपने जो भी बात होती है अपना जो है वो झूठ मूठ बोल के एक वीडियो बना के चढ़ा देते हैं, ये आपकी गलती है। कि अब आप फिर मुझे बार बार झूठा कहते हैं। मैं बता रहा हूँ आप बार बार ये जो बात झूठ कहते हैं ना, मुझे झूठा कहते हैं, इसमें आप खुद झूठे साबित हो जाते हैं, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग चलानी पड़ती है। वही तो मैंने आपको कहा, आप दिखा दीजिए मैंने कब कहा मेरा फिर लीडर। आप बोल अगर आप लें, झूठे फिर नहीं मैं हैं इंशाल्लाह आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप बोल लें जितना आपने बोलना है। तो मैंने कहा, मैंने कब कहा कि वो मेरा लीडर है? आपसे मैंने कब कहा, या किसी से मैंने कब कहा? पेश कीजिए, पेश नहीं कर सकते। यहाँ कोई बात होती है सीधा उसमें अपनी झूठ मूठ डाल के वीडियो चढ़ा देते हैं। और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक ये लड़ेंगे अपनी लड़ाई? भाई किसी को बात करने दो, कोई दावत तबलीग का काम करने दो। ये तुम्हारा लीडर है, मैंने ये कहा था, अपनी जो है वो सच्चाई बयान करने के लिए। भाईजान हमने आपको सिर्फ इतना कहा था कि जो चीज़ आप साबित नहीं कर सकते, जिसकी दलील आपके पास नहीं है, उस बात को मत छेड़ो। क्या बुरा कहा था? आप कहते नहीं जाओ ऐसा है फलाना है वहाँ डाउनलोड करके ले लो। मैंने कहा भाई आप मुझे बता रहे हैं तरीका, अच्छी बात है, इस तरह से मिल जाता है, तो आप खुद नहीं क्यों नहीं लाते? भाई मैंने आपको कोई गलत बात कही थी? कोई गलत बात तो कही नहीं थी। अगर ये गलत है तो आप बता दीजिए। यानी जो भी आपके दिल में आया आप कहें, हम कहें हाँ 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 बिल्कुल फैसल भाई सही कह रहे हैं। फैसल भाई एक भी बंदा सही नहीं है आपके नज़र में, जो कुछ आप कहेंगे वही सही है, और उसका फिर अपनी बातें डालकर 5-6 आदमियों को सेंड करते हैं, या आस्कानी को दे दो, अपने प्रोफाइल पे लगा देते हैं। ये तरीका है। हमने कितनी बातें की, एक वीडियो आपके पास, वीडियो खयानत के सिवा, कोई काट कूट के सिवा, इस तरह के छोटी छोटी क्लिप जो आपने सेव किए हुए हैं, और क्या है बताओ? ये क्यों करते हो भाई? एक बात होगी सामने खत्म। आमिर नजीर साहब तुम्हारा भाई है, अगर कोई बात है, लीडर लीडर लीडर, इतना नफरत हो गया उसको? क्या इतना बुरा आदमी है वो? भाई उसने किसी वजह से आपको ब्लॉक किया, तू मैं हूं मैं हो जाएगा, ये जो भी मकसद है उससे पूछ लीजिए, बात ही खत्म। दुनिया को बता देना कि आमिर नजीर साहब ने ये किया, ये ठीक होगा? भाई हमारे साथ कितने लोगों ने बुराइयां की, किसी का नाम ले रहे हैं हम? नाम नहीं ले रहे। क्या कोई एक वीडियो, एक क्लिप हमने रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड भी नहीं किया? क्या तुम्हारी तरह रिकॉर्ड करके उसको चढ़ा नहीं सकते थे और अपनी जंग नहीं लड़ सकते थे? क्या फायदा इसका? हम आपको यही समझा रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो है खयानतें आप करते हैं और अपने फोन को भरा हुआ है खयानतों से, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये बुरी बात है तो बताइए, अपनी लड़ाई छोड़ दीजिए, आइए बात कीजिए। वो बात कीजिए जिसका प्रूफ आपके पास हो, जो नहीं है उसको मत कीजिए। इससे क्या होगा? झगड़ा होगा और आप उसको साबित नहीं कर सकते। बताइए, जवाब दीजिए, और रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिए कि मैंने ये कहा था आस्कानी को, और बाद में अपने प्रोफाइल पे लगा दीजिए। जी चले पीर साहब मुझे इजाजत चाहिए, मैं ना फिर ऊपर चले जाना है, सिग्नल कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे ना 2 मिनट चाहिए, मैं अपना नीचे उतरने लगा हूँ। एक मिनट यार। नहीं फैज भाई, अगर कोई भी आपकी रंजिश है ना तो आप ना किया करें यार, आपस में फायदा कोई नहीं है। दूसरे लोग रिकॉर्डिंग हमें दिखाते हैं। मुझे तो कोई रंजिश नहीं है, लेकिन जो बार बार मॉडरेटर बदमाशी करके कॉल से उतारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, टेक्स्ट म्यूट कर देते हैं, उनको आप ये बात समझाएं। वजह ये होती है ना फैज भाई, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप फिर ना किसी की ब्लॉट पे जाएंगे जिस जगह आपको बाबर म्यूट किया जाता है। और मेरे भाई मैं नहीं आता, उस्ताद मोहतरम ने बुलाया तो मैं आया हूँ, लेकिन उस्ताद मोहतरम बुलाते हैं और उनका मॉडरेटर ब्लॉक कर देता है। ये तो ठीक नहीं है ना रवैया।
کہ ایک بندے کو بلایا جائے اور پھر دوسرا بندہ اس کو بلاک کر دے, اوپر کال بار بار 3 دفعہ انہوں نے کل کال ریجیکٹ کی ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیکسٹ میوٹ چلے میں اب نیچے اترنے لگا ہوں. میں تو سب سے پہلے سب بھائیوں سے یہی بولوں گا فائدہ کوئی نہیں ہے آپس میں کرنے کی. اوکے اللہ حافظ. ان کا بہانہ سنا آپ نے, ان کا بہانہ ہے کہ پیر صاحب کی اور میری گفتگو کی قادیانی ریکارڈنگ کرتے ہیں, اس لیے یہ بلاک کر رہا ہوں. اس کی کوئی سینس بنتی ہے استاد محترم اس ماننے کی؟ بتائیں آپ. میں بتا دوں گا, سن لیجئے. بالکل ان کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں جو باتیں کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہوتی ہیں اور وہ پیش کیے جاتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں. میرا حال یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے, آپ وہ ایک مثال سنا ہوگا کہ اللہ میاں کا گائے یا بھینس, اس طرح سے میں ہوں. جو میرے دل میں ہے وہی میں بات کر لیتا ہوں. بھئی کوئی اس کو ریکارڈ کرے نہ کرے, جس کو سچ سمجھتا ہوں وہی کر لیتا ہوں. نہ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ یہ مسلمان ہے نہیں کہنا چاہیے. نہیں, دیکھتا ہوں مسلمان غلط ہے, کہتا ہوں بھئی آپ غلط ہو. اب میں آپ کو غلط ثابت کر چکا ہوں. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, آپ وہ نہیں چاہتے کہ فیصل بھائی ہمارے بھائی ہیں, آسکانی جو ہے بھی ہمارے بھائی ہیں, اس کو صاف شفاف جو ہے سمجھ لیجیے کہ ان کی کٹیا جو ہے یہاں پر کڑی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے بھی محبت ہے, آپ سے بھی محبت ہے. کیونکہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا. جھوٹ میں نہیں سن سکتا, کوئی بھی کہے میرا مباہلہ ہوا, مر جائے گا. 2002 میں مباہلہ ہوا ہے, مر جائے گا, مجھے انتظار ہے. اس کو پوائزن ہوا تھا. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ کون مانے گا ان باتوں کو؟ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے, مجھے کوئی بلاک میوٹ تو نہیں کرے گا؟ اس چیز کی گارنٹی ہے؟ پھر وہی بات, اس چیز کی گارنٹی آپ دیتے ہیں کہ جب میں یہ گفتگو شروع کروں گا مجھے کوئی میوٹ یا بلاک نہیں کرے گا؟ بھئی آپ کو کوئی بلاک نہیں کرے گا, میں نہیں کروں گا کم از کم. آپ تو نہیں کریں گے, آپ تو نہیں کریں گے. آپ نے جن کو ماڈریٹر بنایا ہوا ان بھائی کو جان وہ نہیں ہے اس وقت نا, وہ نہیں ہے اس وقت. اس دن بھی بلاک تھے پیر صاحب, وہ اس دن بھی پینل پر خود نہیں آ سکتے تھے, انہوں نے نیچے سے بیٹھ کے مجھے بلاک کیا ہے. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے, وہ اس دن بلاک تھے, وہ خود پینل جوائن نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نیچے سے بیٹھ کے مجھے بلاک کیا. اچھا, تو میں نے آپ اس ٹاپک کو چینج کریں پیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات صبح جو آپ نے غلط بیانی کی نا پیر صاحب, آخری بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صبح جو آپ نے غلط بیانی کی نا, جس وقت میں داخل ہوا, آپ نے کہا یہ تو کوئی بلاک نہیں ہے, یہ کیوں جا کے لوگوں کو کہتا ہے. آپ پہلے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کل کیا حضرت نے 3 دفعہ میری کال اوپر آنے کے بعد مجھے ڈسکنیکٹ کیا, میرے انٹائر لائیو کے لیے کامنٹس میوٹ کیے, اور کیا اینڈ میں مجھے بلاک کیا. یہ چیز آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, پھر تردیدی بیان دے دیجئے گا کہ صبح جو میں نے کہا ہے نا کہ فیصل بلاک نہیں تھا, وہ بات غلط تھی, وہ واقعی بلاک تھا. شکریہ. بھائی میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, آپ بلاک نہیں تھے, جو مجھے لگا میں نے وہی کہا. اب میں جا کر پوری دنیا فیصل بھائی چھوڑیں, کچھ بات کریں جی. رہوں اور پھرتا رہوں اور تمہاری طرح ویڈیو بناتا رہوں, اس کا کیا فائدہ ہے فیصل بھائی؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے. صاحب جب دیکھیں آپ لوگ ایک بندے کو سامنے غلط بیانی کر کے جھوٹا کہیں گے, تو وہ پھر وہ ویڈیو ہی لگا کے دکھائے گا نا آپ کو کہ بھائی ثبوت یہ ہے, اور وہ کیا کرے گا؟ بھائی جان آپ کے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے ویڈیوز کو جو بھی دیکھتا ہے آپ پہ ہنستا ہے, آپ لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ ثبوت دے رہے ہیں, بلکہ ہوتا کیا اس میں آپ خود جو ہے ملامت ہوتے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں. حدیل السلام علیکم. حدیل جی, کس نے اٹھایا ان کو؟ عيد مبارك يا أخي. عيدكم مبارك, عايدين كل عام وانتم بخير. عليكم جميعا يا أخي. آمين يا رب. عايدين الله يرزقكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. آمين يا أخي آمين. من أين يا أختي؟ أنا من فلسطين أخي. نعم. انظر أخي باركي معسكرات. لا الصور هذا ممنوعة يا شيخة أخت الغالية, ممنوع الصور. وہاں پیر صاحب اس کو بتا دیا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ بین ہو جائے گی لائف. اس کو بولیں کیمرہ لاؤ نہیں ہے, آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے. الله يرزقكم يا أخي, بارك الله فيكم.
أكلمش إن شاء الله على الخاص لو سمحتي. ما يفهمون لك اللي موجودين، لغتهم يختلف عن لغة الشيخة. پیر صاحب ان کو لائیو پہ آئی تھی، ان کو کافی ساری ماشاءاللہ گفٹنگ کر دی تھی سب لوگوں نے. جی جی ہاں جی، یہ وہ میرے باپ کی براڈ پہ بھی آئی تھی، جی. تو ان کو ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے گفٹنگ وغیرہ کر دی تھی. تقریباً یعنی کہ میرے اندازے کے مطابق $80-90 ان کو مل گیا تھا. یہ فلسطین سے أكلمش إن شاء الله على الخاص يا جی أختي لو سمحتي. اگر فلسطین سے ہے تو إذا تريدين شيء بس أخي بنقوم بالواجب إن شاء الله. الله يخليش. عملت فولو أخي؟ إيه نعم. عملت لك فولو أخي. أحسنتي أحسنتي. أكلمش إن شاء الله بعدين. إن شاء الله. أحسن. الله يرزقك يا رب، يخلي لك آمين. أطفالك يا رب. آمين آمين يا رب. آمين. أخي قول لأخواتك بيساعدوني بالكل. بنقوم بالواجب إن شاء الله. أكلمك بالخاص لو سمحتي. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. اچھا پیر صاحب میں کچھ بول سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی بولیے. میں تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، اور میرے پاس نا 2:30 بج گئے ہیں رات کے، بلکہ صبح کے. تو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے صبح اگر موقع ملا تو پھر آپ ہوئے لائیو تو میں حاضر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. سب دوستوں کو سلام، اللہ حافظ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب سب کر لی پائیے. آپ بھی نا پیر صاحب، آپ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام لگا رہے کوئی اور. جی السلام علیکم، صبح بخیر. جی السلام علیکم، صبح بخیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں تو حق سچ کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میری عادت کا فیصل بھائی کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے. آپ کی لائف پہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ بات کرنی چاہیے. پہلے میوٹ کیا گیا، اس کے بعد نیچے بلاک کیا گیا کہ میں نظر ہی نہ آ سکوں. ختم. وہ پتہ نہیں کہاں پہ وہ اڑا کے باہر. پھر دوبارہ ریکویسٹ کی گئی، دوبارہ ایسے کیا گیا. تو پیر صاحب یہ تو بہرحال آپ زیادتیاں تو کرتے ہیں، قصور تو آپ کا ہے. میں نے کسی کو بلاک نہیں کیا، آج تک نہیں کیا بلاک. تو بھائی وہ جو میں نے جب کہا تھا کہ مجھے بلاک کیا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ موڈریٹر نہیں ہے. بلاک کچھ لوگوں کو نہیں. میں نے جب آپ کو کہا تھا، اب آپ میری بات سنیے گا، میں نے آپ کو اوپر آئے 100 بندہ تھا، میں نے کہا پیر صاحب بلاک کیا گیا، اس بندے نے کیا. وہ بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا پیر صاحب اس کو کہیں ثبوت لے کے آئے. میں نے کہا ثبوت موجود ہے، میں نے ریکارڈ کیا ہے، اس نے بلاک کیا. وہ بندہ جھوٹ بول گیا 100 بندے کے درمیان میں کہ میں نے نہیں کیا. بعد میں آپ نے دیکھا میں واقعی تھا. آپ سے میں نے 2 دفعہ پوچھا، اس نے کیا. آپ نے کہا بھائی وہ موڈریٹر نہیں ہے، آپ بلاک نہیں ہے، وہ موڈریٹر نہیں ہے. تو میں جب یہ چیز سوچتا ہوں تو میں تو حق پہ تھا. تب میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے تو پتا ہے اوپر لکھا آ رہا تھا میرے پاس نام. لیکن آپ نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ وہ نہیں ہے موڈریٹر اور اس نے بلاک نہیں کیا. یہ کیا تھا پیر صاحب؟ واللہ آپ یقین کریں میں نے نہیں کیا تھا. آپ تو نہیں کرتے نا، آپ سے تو لڑائی بھی کر لیں تو آپ نہیں کرتے ہیں. نہیں علیم بھائی، پیر صاحب یہ بات سچ کر رہے ہیں، یہ بات پیر صاحب کی سچ ہے. پیر صاحب خود تو نہیں کرتے، لیکن پہلے جو پیر صاحب کے موڈریٹر تھے وہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو اس کا پیر صاحب کے نوٹس پہ نہیں تھا. پیر صاحب نے ایک دن ساری لسٹ اڑا دی تھی، اور پھر میرا خیال ہے کہ اکثریت کی موڈریٹر کو بھی ریموو کر دیا تھا. ابھی کوئی بندہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پیر صاحب نہیں کر رہے، وہ ان کے مخصوص کوئی ہے موڈریٹر وہ کر رہے ہیں بلاک. پیر صاحب نہیں کرتے. لیکن پیر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب اپنے موڈریٹر سے نہ تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تم نے بلاک کیوں کیا، بلکہ اپنے جس کو بلاک کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے گی، اس کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی. اس طرح لوگوں کو سمجھ آتی ہے. پیر صاحب بلاک کر کے آپ فیصل بھائی میں کیا کہوں آپ کو. انت فی وادی وانا فی وادی. فیصل بھائی میں بتاؤں کون کرتا ہے بلاگ؟ ان کا ایک موڈریٹر ہے، اس کا نام ہے کاظمی.
اس کی خلیفہ وقت کے نام کی آئی ڈی ہے. وہ اس طرح کی حرکتیں مودریٹر کرتا ہے ہے. آپ میرے بھائی جو مجھے دونوں دفعہ بلاک کیا میرے پاس اس کی ویڈیو ہے, ادھر تو ماڈریٹر کا نام کچھ اور آیا, کاظمی نہیں ہے ادھر ماڈریٹر کا نام. اس کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کا جو ایک ماڈریٹر ہے کاظمی. اب دیکھیں حافظہ پھر کہہ رہے ہیں ماڈریٹر اب نہیں ہے. اب نہیں ہوگا نا, پہلے تو تھا. وہ بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ پیر صاحب کیوں اس کو ماڈریٹر بنایا ہوا ہے جو ہم سے زیادتیاں کرتا ہے. کیوں ایسے کرتے ہیں آپ, ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ختم کر دیا نا, اس چیز کو ختم کر دیا. ایسے قصور پیر صاحب ہے اور سارے لوگ مل کے پیر صاحب کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اس چیز کو ختم کر دیا. اچھا بھجن اب نہیں ہے وہ نا, نہیں ہے بھجن ان کو ختم کر نہیں ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. ہاں دیکھا, پھر ٹھیک ہے. اگر پیر صاحب نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پیر صاحب کے خلاف احتجاج کیا جائے گا, نہ صرف احتجاج کیا جائے گا بلکہ یہ سن لیجیے, جی سن لیجیے کون کون ہے ماڈریٹر, جنریٹر کون ہے سن لیجیے. عامر نذیر صاحب ہیں, جی ہاں, وکیل راجہ جاوید صاحب ہیں, اور عابد حسین طاہر صاحب ہیں, حافظ سلمان صاحب ہیں, اور ٹاک ماسٹر جی 1 2 3 4 5 لوگ ہیں. چٹا میں ہوں. اس میں سے ایک احمدی بھی ہیں ماشاءاللہ, ٹاک ماسٹر صاحب بھی ہیں بیچ میں ماشاءاللہ, یہ اچھی بات ہے. جی بالکل. میں گزارش کروں گا جی گزارش کروں گا کہ اگر آپ مزید ماڈریٹرز نہ بڑھائیں, یہی رکھیں تو بڑی اچھی بات ہوگی, این نوازش ہوگی. سارے بندے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے بس, اتنا ہی ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. جی ابھی ترتلے پائیے. کشمیری صاحب سلام علیکم. کشمیری صاحب پیر صاحب السلام علیکم. سب بھائی کو السلام علیکم. پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کی براد میں, آپ لیتے ہی نہیں ہیں خوش آمدید. نہیں آپ آئے نہیں ہیں, آئے ہیں تو میں نے آپ کو اٹھایا ہے. بہت آتا ہوں میں, نیچے بیٹھ کے نکل جاتا ہوں. میں پتہ نہیں اسکانی صاحب نہیں لے رہے جب سے آپ نے براڈ شروع کی, ایک دفعہ بھی نہیں لیا. آپ نے کال نہیں ڈالا ہوگا کشمیری صاحب. ہاں یہ کبھی ڈالتا ہوں کبھی نہیں. میں سمجھا شاید آپ نیچے کوئی آئے تو اٹھا لیتے ہیں اگر جگہ خالی ہو تو. نہیں جگہ خالی ہو تو میں اکثر اٹھا لیتا ہوں. چلیں خیر ہے. ماشاءاللہ آپ کی براڈ تو بہت اچھی جا رہی ہے اسکانی صاحب, جب سے آپ نے شروع کیا. کافی بزی بھی ہوتی ہے تو کافی لوگ آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. لیکن فیصل صاحب دیکھے خوش نہیں ہیں, اور ہم میرے انکل شارپ شوٹر بھی خوش نہیں ہیں. آپ کیونکہ حق اور سچ کی بات کریں گے نا آپ اسکانی صاحب کو, پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر خوش نہیں ہوتے. چھوٹے بھائی میں تو آپ سے کبھی خفا نہیں ہوا. اچھا تو فیصل بھائی کو سمجھا ہاں دیجیے. میں اس کب کو خفا کیا ہوا؟ فیصل بھائی کو سمجھاتے نہیں. فیصل بھائی دیکھیں گلا بھی اس سے ہوتا ہے, شکایت ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب کوئی بات کیجئے مطلب کی. فیصل بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی, قدورت ختم ہوا. پیر صاحب میری تو بات وہیں پر ہے جو موجود ہے, کہ جو ایسے لوگ ہماری بہنوں کو جو جماعت قادیان سے نکل کر آئی ہیں ان کو قادیانی ابھی بھی سمجھتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. ان کا عمل بالکل غلط ہے, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں ان کو اس چیز سے روکوں, اگر میری نظر سے ایسی لائف گزرے گی تو میں اس کی رپورٹ کروں گا. اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں پیر صاحب؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو, جس طرح آپ کے ماڈریٹرز رات اوپنلی مسلمانوں کو گند 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 کہہ کے تانے دیتے ہیں, اس طرح کے تانے میں نہیں دینا چاہتا. میں ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں پیر صاحب. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک اور کام کیجئے, وہ یہ ہے کہ اپنی لڑائی ہمیشہ مت لڑیے. یہ کریں گے فیصل بھائی؟ فیصل صاحب
اب میری کوئی واللہ لڑائی نہیں ہے، نہ میرا کوئی مسئلہ ہے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے کیوں بار بار بلاک کرتے ہیں؟ آپ اس کا جواب نہیں دیتے. آپ مجھے کہی جاتے ہیں تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو. یہاں پر جماعت قادیان کے اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. آپ خود کہتے ہیں یہ بات جھوٹا. ان کو کبھی بلاک کیا؟ میرے اوپر جھوٹ کا الزام لگا کے آپ روز بلاک کریں گے مجھے پیر صاحب؟ بھائی جان دیکھیں، میں نے آپ کو بلاک نہیں کیا. میں بار بار کہ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو بلاک نہیں کیا. بھائی جنہوں نے آپ کو بلاک کیا آپ آپ ان سے بات نہیں کر کرتے، لیکن آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا اپنے موڈریٹر سے کیا وجہ ہے، کیوں تم بغیر کسی عذر کے، کیوں تم بغیر کسی عذر کے ہمارے مسلمان بھائی کو بار بار بلاک، بیوٹ، ڈراپ کال کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ پوچھ تو سکتے ہیں، کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ بھائی جان میں کتنے لوگوں سے لڑوں؟ اچھا فیصل بھائی ایک منٹ. پیر صاحب میں نا نیچے سن رہا تھا، یہ علیم صاحب کہہ رہے تھے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کون کہہ تو رہا میں تھا؟ وہ گلی رہے. علیم احمد صاحب کہہ رہے تھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جی جی. تو میں گلی ریت لایا ہوں. اگر ان کو چاہیے گلی ریت، یا میں لگا دوں ان کو گلی ریت جہاں پر زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. گیلی ریت جی جی، یہ کیا ہے؟ گیلی ریت نہیں ہوتی یہ دریا کے ساتھ یا پیر صاحب یہ ایک وہ بدتمیز ترین انسان نے وہ بدتمیزی کر رہا ہے. شاید آپ کو تو ظاہری بات ہے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن یہ اس نے وہ بدتمیزی کی ہے. اگر یہ میرے سامنے ہوتا تو میں چپیڑ مارتا اس کے کان کے اوپر. یہ وہ اس نے بدتمیزی کی ہے. غلط بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ میرا مزاج نہیں ہے، میرا مزاج نہیں ہے گالی دینے کا. بس کرو، میرا مزاج نہیں ہے گالی دینے کا. اگر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس کے کان کے نیچے میں چپیڑ لگاتا ٹھا کر. یہ معیار ہے آپ کے دعوت تبلیغ کا. اس بندے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ٹھنڈی جگہ پر آپ بیٹھے. گیلی ریت کا میں گیلی ریت کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا ٹھنڈی، اس نے کہا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے. بھائی جان پلیز دیکھیں، کوئی بدتمیزی مت کرو، گالی گلوچ مت کرو. اگر یہ کرو گے تو مجھے مجبور ہے کہ آپ کو میں اتار دوں. گالی گلوچ نہیں کرنا. کسی کو خواہ کیوں بدتمیزی کرتے ہو بھائی؟ اور یہ آپ لوگوں کا معیار ہے. ایک بندہ گالی نکالے گا، اس طرح کی بدتمیزی کرے، آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو، پھول مارتے ہو. یہ آپ لوگوں کا لیول ہے اور آپ لوگ دعوت تبلیغ کرتے ہو. ڈو مرو شرم سے. یہ مسلمان ہو تم سے اسلام لینا ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے اوپر، اور تم سے تبلیغ لینے کے اوپر ہے. گیلی ریت اب کی میں اس کا بات کی ہے جواب میں دوں، نے. اس کا کہہ رہے ہو میں میرے ایسا ساتھ جواب زیادتی دوں ہوئی ہے. جو میرا عبداللہ بھائی، جو کہ میرے عبداللہ بھائی آپ نے غلطی کی، دینا چاہتا نہیں ہوں. آپ غلط ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا مقصد ہے اس کا، اتنا جذباتی کیوں ہے. تو آپ ایسا مت کیجئے، اپنے الفاظ واپس لے لیجئے. نہیں پیر صاحب میں نے کوئی انہوں نے غیر ہمیں اخلاقی تبلیغ کرنی ہے، غیر اس نے اخلاقی تبلیغ بات کرنی کی ہے. ہے. چلے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی ناراض نہیں ہونا. آپ تھوڑی دیر کے لیے نیچے بیٹھیں پلیز. چھوڑ دیجئے اس بات کو. علیم بھائی دیکھیں، یہ ہے پیر اسکانی صاحب کا بہت زبردست. شکر گزار ہے پیر اسکانی صاحب کے. چلے کم از کم کسی بندے میں جرت تو ہے کہ بندہ ان کو غلط کہہ سکے. بالکل حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. اچھے مرتضیٰ بھائی ماحول میں السلام بات علیکم. چل رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. اور بیچ میں ایسی آگے بات کرنا کہ آپ سارا ماحول جو صبح سے بنا رہے ہیں یہ پیر صاحب بھی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب خیریت سے ہیں؟ باجوہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ فیصل ڈار بھائی آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی. تمام بھائی کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. میرے خیال سے اپنا علیم احمد صاحب آپ نے گاڑی کا سپیکر آن کیا ہوا ہے، آواز واپس آتی ہے. جی بڑی مہربانی. عامر نذیر بھائی بھی نا وہ گاڑی میں ہوتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر آواز رہتی ہے. ٹوٹیاں لگائیں نا کان دکھنے لگتے ہیں. تو پھر سب خیریت سے ہیں؟ جی نہیں اب نہیں آ رہی. جی بتا دیتا ہوں، جی آپ کا حل بتاتا جی ہوں. کیا ہے بھی جی؟ گاڑی میں ہے، اس سے بھی زیادہ اونچی ہے. اچھا اس کا حل بڑا آسان ہے. یہ 2 موڈز ہوتے ہیں گاڑی کے اندر. ایک سے میوزک آتا ہے اور ایک سے ٹیلی فون ہوتا ہے. جب میں میوزک والے پہ جا کے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نا تب واقعی میں آواز ڈبل آتی ہے، لیکن جب اس کو میں ٹیلی فون پہ لے جاتا ہوں
बिल्कुल जब ठीक उसको मैं ठीक टेलीफोन पे ले आता हूँ, म्यूजिक ऑफ कर देता हूँ, तब आवाज इतनी असल क्लियर में होती है, और आप जितना मर्जी ऊंची बोले आपको डबल नहीं आएगी। अब देखें, अब और ऊंची आवाज देखिए जी देखिए जी में। बिल्कुल ऐसे अब असल जरा में है मुर्तजा भाई कि बोलिएगा जरा। जी जी मैं बोल रहा हूँ, मुसलसल मैं बात कर रहा हूँ। तो असल में आप लोगों के पास महंगी गाड़ियाँ हैं, जमात आपको गाड़ियाँ देती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, आप करते कराते कुछ नहीं है, सारा दिन इधर वैसे ही मुसलमानों को तंग करते रहते हैं। तो हमारे पास महंगी गाड़ियाँ नहीं हैं जनाब। अस्तगफुरुल्लाह। मुर्तजा भाई आप क्यों ऐसी बातें करते हैं यार, छेड़ते हैं जानबूझ के हमें आप। नहीं छेड़ने नहीं नहीं बाजा साहब, अल्लाह ऐसी मियाँ बात तो है ही नहीं। सबको दे, यहाँ मुरब्बी सबको बैठे दे, रहते लेकिन हैं सारा जमात ने, दिन। मुझे तो गाड़ी जमात ने नहीं दी है, मेहनत से, अपनी मेहनत की, हलाल की कमाई की है। वही ना मेहनत ही ये मैं होती है, आपको ये बता जो सकता दिहाड़ी हूँ। लगाते हैं आप इधर तबलीगें करते हैं, झूठा सच्चा सारा दिन ये बातें, झूठ सच्ची क्या झूठी झूठी बातें सारा दिन करते रहते हैं। यार मुर्जा भाई मैं 12-14 घंटे काम करता हूँ, और मैंने पिछले कितने साल, 15 साल लगातार काम किया। अब तो हक भाईजान बनता है यार, क्या हो गया, जमात ने कैसे दिया? 18 घंटे की शिफ्ट की, 18 घंटे की शिफ्ट की है जनाब। 14 घंटे की तो आम ही करते थे ना, अब ज़रा पिछली उम्र आ गई है। लेकिन ये है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वैसे गपशप वाले आप पुराने बंदे हैं, आप अच्छी कोशिश करते हैं हमारे दरमियान लड़ाई को मज़ीद बढ़ाने की। लेकिन ये है कि हमें अब जांच आ गई है कि आपको कैसे हम टैकल करें। मैंने सारों को बताया, मैंने कहा ये जब आप जब फिक्रा भी शुरू अलीम करते हैं आएगा, ना, जब आप फिक्रा शुरू करते हाँ, हैं, जब आप फिक्रा हाँ, शुरू करते हैं, तो कसम से मुझे लग रहा होता है कि ये तारीफ है, एंड के ऊपर आप कोई ना कोई बात करते हैं, और नहीं आपको अल्लाह मियाँ है ने ही ये तारीफ फन है दिया ना। हुआ है, और आप इसका मैंने इन अच्छा इस्तेमाल सारों को करते बता हैं। दिया है, मैंने इन सारों को बता दिया अच्छा है। मैंने कहा ये बंदा आएगा, ये आपकी लड़ाई कराएगा, आपने बचना है। ठीक है भाई। हम्म। नहीं, आज तो बात फैसल की और उनकी चल रही थी, आमिर नजीर भाई की, फैसल भाई के साथ बहरहाल ये थोड़ी सी हाँ ज्यादती देख लेना, हुआ वही है, बात आ गई। मुझे वो तो बात पता ही नहीं था मैंने, क्या चल रही है, मेरी बात सच्ची साबित होगी ना। नहीं मैं मुर्तजा तो भाई आपको समरी बता रहा हूँ कि आज का यार टॉपिक नहीं, क्या है। एक मिनट, मुझे याद आया, मुर्तजा भाई आए हैं, इनसे एक बात कंफर्म कर लूं। जी जी मुर्तजा भाई, करें करें। कल मैं बाबर मेहर भाई की या किसी और दोस्त की यूट्यूब चैनल देख रहा था, वहाँ से मुझे पीर इसकानी भाई की लाइव की रिकॉर्डिंग से गुजरा मैं, या आप थे या बिलाल भाई थे, कल का ही मेरे को कोई वाकया, मत कल की सुना। रिकॉर्डिंग थी क्योंकि वो अभी फ्यू आवर पहले ही अपलोड हुई थी। या आप हैं या बिलाल भाई हैं, वो पीर साहब को बता रहे हैं कि फैसल भाई ब्लॉक हैं, आप ब्लॉक कर दें। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा ब्लॉक नहीं किया। फिर आपने शायद या बिलाल भाई ने उनसे कहा कि चलें, जिन्होंने अभी ब्लॉक किया था वो तो नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में आप ब्लॉक कर दें। उसके ऊपर पीर साहब ने क्या जवाब ब्लॉक दिया खोल था? दे, ब्लॉक खोल पीर दे। साहब ने क्या जवाब दिया था उसके ऊपर कि क्यों नहीं खोल सकते? पता है क्या है, मैं आपको अर्ज करूं, आपको याद है आमर अल्फाज नज़ीर पीर साहब भाई, ने क्या अल्फाज यूज़ किए थे जवाब में? सुन नहीं, मेरी यार सुन ले, मेरी यार सुन ले। आमर नज़ीर भाई हमारे बड़े प्यारे सीनियर साथी हैं, काबिल एहतराम हैं। आप जो है ना, हमारे अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नगीने के तौर पे इजाफा हैं फैसल डार भाई। आप जो हैं, आपकी मैं दिल से कदर करता हूं कि हमें वो नए साथी ऐसे मिले कि जो हम सोचा करते थे कि ये जो चंद एक हमारे पास भाई हैं, आमर नज़ीर भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, फैसल अपना ज़िया रसूल, नईम अवान, तो यही लोग हैं जो जानते हैं। हमें क्या मालूम था कि इम्तियाज़ जैसे, आप जैसे और दीगर जैक भाई या आबद जैसे या ये भाई हमें मिलेंगे। तो ये जो बातें हैं ना, बाज़ औक़ात हिकमत के तहत कुछ बातें, मैं जिस तरह थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने समझ दिया या जो तजुर्बा हुआ है, बाज़ बातें सोशल मीडिया के अंदर आवाम के सामने हिकमत के तौर पे की जाती हैं। लेकिन अब इस वक्त आपको दोबारा से मैं यहाँ देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने आते ही पहले बात ये की। तो लिहाजा इस चीज़ को हम ख़त्म करके तो आगे चलते हैं, बस ये, और कुछ नहीं। मैं आपको बाद में बता दूंगा है क्या या नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। पीर साहब को याद नहीं आ रहा कि पीर साहब ने उनको कहा था, ये जुमला बोला था कि नहीं कि भाई वो हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर ने बैन को माशाल्लाह से चीज़ें याद होती हैं, बात को याद कराना है पीर ये साहब जो को। हिकमत है ना, हिकमत फैसल डार भाई, जो हिकमत है ना, मैं समझाऊं ये हकीमुल उम्मत है अपने पीर साहब। आपको ये जुमला याद है मुर्तजा भाई? बस इतना बता दें, आपको पीर साहब का ये जुमला याद है जवाब में कि भाई हमारे लीडर हैं, उन्होंने बैन किया, उनसे पूछे बगैर तो नहीं मैं अनब्लॉक कर सकता। ये आपको जुमला याद है पीर साहब का कि नहीं? मेरी यार सुन ले, मेरी यार सुन ले। टिक टॉक के
حکیم ہے پیر اسکانی بھائی. باقی آپ کو جو چیزیں ہیں نا میں آپ کو پرسنل میں بتا دوں گا، لیکن آپ یہاں آ گئے ہیں بس سارا کچھ ہی ہو گیا ہے. اس کو چھوڑ دیں جو بھی ہے، مجھے چیزیں یاد ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے، میں پھر پیر صاحب کا بھی یہ والا کلپ جہاں پہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی دکھاؤ میں نے کہاں پر اس کو لیڈر کہا ہے، اور پھر وہ کل والی ریکارڈنگ کا کلپ ڈھونڈ کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ بھی دیکھ لیجئے گا. ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے یاد بھی ہے سارا کچھ ہے، لیکن آپ یہاں ہیں، ہم نے تو تراک تو نہیں نہ کرنی، ہم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، آگے بڑھنا ہے. شیطان ایسا خبیث ہے، کھلا دشمن ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان خاص طور پہ جہاں محبت ہو نا وہاں وہ ایسے رکھنے ڈالتا ہے، کچھ وسوسہ اس کے کان میں، کچھ وسوسہ دوسرے کے کان میں. لیکن تو اس چیزوں کو ہم ایک بات یہ دیکھیں کہ فیصل بھائی اگر نگینہ ہے، ایک سینئر بندے ہیں، تو احمد علی سے بندہ کو گالی نکال کے گیا ہے آج، یہ بھی نوٹ کریں. فیصل بھائی کی نگینہ ہے، بڑا اچھا ذات ہے. دیتا ہوں وہ کہہ کے گیا میں بورڈ میں انگلے دیتا ہوں، اور پیر صاحب اس کو روک بھی نہیں سکے، یہ بھی نہیں اس کو کہہ سکے کہ اتنا یہ بڑا معیوب نگینہ لگتا ہے ہے. فیصل، بہت بڑا نگینہ ہے، ایک بہت عالم آدمی ہے، بڑا مطالعہ ہے. احمد علی جیسا بندہ گالی نکال کے چلا گیا. علیم احمد صاحب وہ کدھر گئے نے یار؟ طارق چوہان کدھر گیا؟ طارق چوہان صاحب کو بلائیں یار. جی علیم صاحب جی جی ہم پھر اسی بات پہ آ گئے ہیں. وہ طارق چوہان نو میں لوڑو نے یار. اگر جھوٹ بولا ہے، یہ بات نہیں کی تو میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں. اگر یہ بات نہیں کی تو جھوٹ بولا ہے، اپنے سے کی تو بات پوچھے فیصل سے، طارق چوہان نہیں کہا اس نے. صاحب یار طارق چوہان صاحب کو ڈھونڈیں یار. ہاں جی، اب آپ یہ چیزیں نہ کریں، ہر چیز میں قادیانی کارڈ نہ کھیلیں. فیصل بھائی سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ لیں. مرزا پیر وان صاحب میرے خیال میں ان کی تو جی آواز جی نہیں آ رہی. یہ خود فریبی ہوتی جی جی ہے، باجوہ صاحب. خود فریبی اس کو کہتے ہیں. نہیں کوئی چھلر ایسی بات باتیں نہیں کرنا، ہے. خود فریبی کرنا، اور آرام سے وہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، آل از ویل، آل از ویل. نہیں الحمدللہ الحمدللہ ابھی سب بات اچھا ختم ہو ہے. گئی پیر علیم صاحب صاحب، کریں گے آپ، جلدی پر تیل نہ ڈالیں، بات ختم ہو گئی، دیٹس آل، بات ختم. میں آپ کو بتاؤں لیکن یہ باجوہ نیا صاحب ٹاپک ہے نا. باجوہ صاحب ہیلو بات سنیں. السلام علیکم. اسی بھی ٹکٹ خریدی ہے، اسی بھی لائن چ کھلوتے نے، اسی بھی سانس کو لیتے ہیں. چلا چیکا مارا پاس کر وعلیکم السلام. جی جی سہیل صاحب گل کرو. اچھا جی، پہلے تو میں علیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے اتنی سنگین بات کو جو ایک عبداللہ صاحب کر کے گئے تھے، انہوں نے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس پہ اپنا رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا انتہائی جزاک اللہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اخلاقی محمدی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو یہ میرے لیے ایک بہت زیادہ خوشائن بات ہے. احمدی مسلمان ہی کا ایک یہ خاصہ ہے کہ وہ ہر صورتحال میں اخلاق محمدی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. تو میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسلام کو اور جماعت کا جھنڈا اوپر کیا ہے اپنے اخلاق سے کی بنا پر. بڑی بڑی گال کی یار اے دیت کو ہینے کو پول شول یار کو پول تو مارو. استاد محترم اگر آپ موجود ہیں تو میں تھوڑا سا کام میں بیزی ہونے لگا ہوں، میں شاید بات بھی 15-20 منٹ نہ کر سکوں. میرے دوست نیچے اچھا بڑے فیصل پیارے صاحب کیسر تھوڑا سا ہیں، آپ سے بھی درخواست کرنی تھی. وہ یا تو ملک کیسر کو اٹھا لیں. وہ نیچے آئے ایسے چودھری صاحب آپ کے نیچے موجود ہے یا ایسے چودھری صاحب کو اٹھا لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں خالی کہتا ہوں میں نیچے سن رہا ہوں. اور اگر پیر صاحب مجھے پھر کسی نے بلاک کر دیا تو میں مرتضیٰ بھائی کے تھرو آپ کو پیغام بھیج دوں گا. بس کرا یار، جن گھروں گرا نہیں ملتا ہوئے تھے آگے موبائل کریں. بس چپ کر یہ رات تنگ نہ کرو بھائی، یہ رات تنگ نہ. 2 منٹ وہ موبائل والی بات دہرا دیں تو علیم صاحب وہ چلے گئے ہیں، بات آ جائے. سہیل ناصر صاحب چلے گئے ہیں. معذرت جی معذرت. آپ وہ علیم احمد صاحب والا کام نہ کریں. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں نے تو اپنے جو ایک احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. جو مسلمان ہوئے ہوئے احمدی اور علیم نو نہ سدیا کرو. علیم جڑا مسلمان ہوئے ہوئے ہے. باقی جزاک اللہ آپ کو جاری رکھیں. چوری صاحب کی حال چال ہے؟ جی اللہ دی رحمت. علیم بھائی علیم میں تیرے پچھو جماعت والے لیسن ٹینشن نہ لے. ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਲਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ.
ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੱਲ ਈਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ, अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ, ਵਾਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਮੁਰਜ਼ਾਬਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਗੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਲਕੀ ਬਾਂਸਰੀ, ਹਲਕੀ ਬਾਂਸਰੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਮਦੀ ਡਿਆ ਸੀ ਆਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਖਲਾਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਰੱਟੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਨਾ ਪੜੋ। ਆਮਦੀ ਭਰਾਓ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਖਲਾਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਧੂਣੇ ਲਾ ਹੜੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਣ ਲਓ ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜਮੂਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਜਮੂਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ। 98% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫਾਰਗ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਈਦ ਜੇ ਤੁਹਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸਲਾਵਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜੇ। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीर साहब वालेकुम सलाम। कलाम वो इधर नहीं है, आवाज नहीं आ रही। पीर साहब मौजूद नहीं है, आपको इजाजत है आप कलाम पढ़ लें। मैं मौजूद हूँ। कोई नहीं, हमें आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, हमें आवाज ही नहीं आ रही पीर साहब की। अच्छा जी भाई, बिस्मिल्लाह करें। वो कलाम सुनाना चाह रहे हैं। कौन सा कलाम तो हम सुनने की कौन सा इजाजत है कलाम भाई? मेरे ख्याल बाबा बुल्ले शाह का होगा या कोई इस तरह का होगा जी। अलीम भाई आवाज आ रही है? साफ आ रही है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, मेहरबानी। मैं दोस्तानों जी मियां मोहम्मद बख्श दा कलाम सुनाना। ते जदों तुसां कोई मजहबी गल करनी होए ते जनाब तुहानू इजाजत है, रोक लियो मैनू। क्यों अलीम भाई? ये भी मजहबी है, ये भी मजहबी है जी। जारी रखो। जबरदस्त, जरा महफिल दे विच जरा जान पाओ। ये भी मजहबी है जनाब। सुनाओ। मैं सोचना कि ईद दा टाइम है ते चलो हसीए खेडिए, बाकी काम चलदे रहणगे। बिल्कुल बहुत जरूरत। लो जी अलीम भाई सुनो शेर फिर। ते 100 जोड़ जिथे वधिया काम होए थे आहा भी करना है यार। जबरदस्त। आउंदे हो जी, आउंदे हो। फुल मारो यार, सारे चौधरी की फुल मारो। हाँ जी। 100 जोड़ ओ संगत दे डिठे, ओ 100 जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथां पईयां, जिन्ना सजना बाजों पल नहीं सी लंघदा, हो मैनू शक्लां याद नहीं रहियां। वाह चोई साहब, वाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। अलीम भाई दोबारा सुनो। ओ 100 जोड़ संगत दे डिठे, ओ 100 जोड़ संगत दे डिठे ते आखर विथां पईयां,
ਜਿੰਨਾ ਸਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਓ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਓ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾਂ